بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست شیخ منیر پوری صاحب موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ، کالمسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. آج ہم ان سے کچھ کھٹی میٹھی باتیں اور ان کی بایوگرافی جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمارے پاس جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا تو چلتے ہیں آج ہمارے کوشچن کی طرف. اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس کو ہمیں بتا دیں کہ آپ نے زندگی کی مشکلات شروع سے اب تک کیا تھی اور ان کا کیا حل نکالا آپ نے. جی فہیم بھائی، آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے. میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لائف ہے، لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں. آپ لائف میں بہت سارے ایکسپیرینس لیتے ہیں. آپ جب ایک پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی اس سے پہلے آپ اتنے زیادہ ایکسپیرینس لے چکے ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اپنی اسکول لائف سے گزرتے ہوئے کالج لائف تک پہنچتے ہیں، اور دین آپ یونیورسٹی لائف تک جاتے ہیں. تو ان مراحل میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، بہت سے تلخ حقائق سے بھی گزرنا پڑتا ہے. جی جی بالکل. تو اس طرح یہ لائف کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے جو آپ کی موت جب آتی ہے تو اس وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے. جی تو جہاں تک میری بات ہے، میرے ایکسپیرنس کی بات ہے، تو لائف میں بہت زیادہ ایکسپیرنس لیے بھی ہیں، بہت فیل بھی کیے ہیں، اور بہت زیادہ ایکسپیرنس سے انسان نے سیکھا بھی ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو ہم جب اسکول لائف میں تھے تو اس جی وقت تو اتنا خاص جو سوسائٹی ہے یا اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، جو ریالٹیز ہیں، وہ تو ہمیں بہت کم لگتی تھی، بہت مائنر لگتی تھی. لیکن جس طرح ہم کالج لائف میں پہنچے اور دین ہم یونیورسٹی لائف میں پہنچے تو ان حقائق کا اندازہ ہوا کہ اصل بات کیا ہے، یا اس کے کیا نقصانات ہیں یا کیا فوائد ہیں. تو ان ریالٹیز سے سیکھا، ان کے اوپر عمل درآمد کیا. تو الحمدللہ اس وقت یونیورسٹی لائف بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر میں ان حقائق یا ان باتوں پہ عمل نہ کرتا یا ان سے کچھ نہ سیکھتا تو جی جی شاید آج میں اس مقام تک نہ پہنچ چکا ہوتا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا تو زندگی کا، آپ کی زندگی کوئی ایسا واقعہ جو واقعہ ہونے کے باوجود، جو واقعہ ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی ہو. جی بالکل، آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے جس نے میری زندگی کو بدلا بھی، اور میں نے ان سے سیکھا بھی بہت کچھ. لیکن جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ 2009 میں جب میری والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، جی تو جی اس کے بعد ایک زندگی جیسے بدل سی گئی تھی، اور بہت سے ایسے حقائق تھے یا بہت سی باتیں تھیں جن سے بہت کچھ پتہ بھی چلا. خود بندہ ان مراحل سے گزرا بھی صحیح، اور ایکسپیرنس بھی ہوا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا، اور اس کے بعد کافی زیادہ انسان کو سیکھنے کو بھی ملا. میں نے اپنے آپ کو بھی کافی بلڈ کیا، اور جی کچھ ریالٹیز ایسی تھی جن کو فیس کر کے الحمدللہ اس وقت جس مقام پہ بیٹھا ہوں تو موجود ہوں. جی جی. اچھا کوئی ایسی شخصیات، آئیڈیل شخصیات جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، آپ ملے ہوں. جی اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے آئیڈیل شخصیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، ہم جی ان جی سے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. لیکن اگر ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں یا اس وقت موجودہ دور کی بات کریں، تو کیونکہ میں ایک سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی تو جی اس حوالے سے ہی میں آپ کو بتاؤں گا. ویسے پاکستان کے جو بانی ہیں، قائد اعظم، قائد پاکستان جی جی محمد علی جناح، وہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. انہوں نے، ان کی جو فرمودات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. تو ٹھیک اگر ہم ان کے اوپر عمل درآمد کریں تو ہم ایک بہتر شخص بن سکتے ہیں، ایک بہتر پاکستانی بن سکتے ہیں. بالکل جی. لیکن اگر جرنلزم کی بات کی جائے تو ویسے تو جرنلزم میں بہت زیادہ ہیں لوگ جن کو میں فالو بھی کرتا ہوں، اور جن سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتے ہیں. جی جی لیکن جن کو عموماً زیادہ فالو کیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ حامد مرزا. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، بہت کچھ پڑھنے کو بھی ملا. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا ابھی تک آپ نے کون سے عہدے پر اور کہاں کہاں کام کیا ہے؟
جی 4 سال تو یونیورسٹی لائف کمپلیٹ کی، گریجویشن کمپلیٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرنلزم بھی ہوتی رہی. جرنلزم اس طرح ہوتی کہ نیوز پیپرز میں، ویب سائٹ میں کالم نگاری ہوتی رہی ساتھ ساتھ، اور روزنامہ ہم آزاد، روزنامہ کسوٹی، اس کے علاوہ روزنامہ مناقب مشرق. تو اس طرح کے نیوز پیپرز میں کالمز ایک عرصے سے لکھ رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کی سینچری مکمل ہو چکی ہے ڈفرنٹ کالمز کی. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اکیڈمیز میں بھی پاسٹ ایئرز میں پڑھایا. تو آگے کچھ پلانز ہیں، وہ فیوچر میں انشاءاللہ جس طرح اللہ کا حکم ہوا ان کے اوپر بھی عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہو گئی. اچھا جی، آپ کی لائف کے ایکسپیرینس کے مطابق ابھی تک مطلب کامیاب شخص کیسا ہوتا ہے؟ مطلب کون سا ہوگا کامیاب شخص جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے؟ جی جو کامیاب، فہیم بھائی، جو کامیاب شخص ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے. ہم نے جتنے بھی دیکھے اپنے قابل شخص یا کامیاب اشخاص جو ہماری لائف میں ہمیں ڈیلی جن سے واسطہ پڑتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. جی تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا ہوتا ہے. اگر ہم نے واقعی ہی کامیاب ہونا ہے یا کامیابی کے مراحل کو فیس کرنا ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے. اگر ہم نے یہ تہیہ کر لی، ہم سب سے پہلے ایک چیز کا تہیہ کر لیں، ہم نیت بنا لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جی جی تو اس کام میں ہمیں بہت سی مشکلات بھی آئیں گی، بہت سی مشکلات سے گزرنا بھی پڑے گا. اگر ہم نے اس کا فرسٹ سٹیپ رکھ لیا نا، جی تو اگر ہم نے یہ دل میں ایک بات بنا لیا یا رکھ لیا کہ ہم نے آخری تک لازمی پہنچنا ہے، بے شک آپ کو کتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے، تو آپ بالکل. آخری سٹیپ تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا آپ کی زندگی بدلنے میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نیت بنا لی، اگر آپ نے پہلا سٹیپ رکھا ہے، تب سٹیپ بائی سٹیپ آپ آخری منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے پہلا سٹیپ رکھا، آپ اسی طرح اگر سیکنڈ سٹیپ بھی رکھیں تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم بھی چومے گی. لیکن ایک کامیاب شخص کے پیچھے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اگر وہ اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھتا تو یقیناً وہ ایک کامیاب شخص نہیں بن سکتے. کامیاب شخص کے پیچھے اس کا ماضی بہت زیادہ جی بالکل امپورٹنس بالکل رکھتا ہے. بالکل. اچھا، قسمت کیا، اور آپ کا اس پہ کتنا یقین ہے کہ قسمت یہ ہے، یا اور میرا اتنا یقین ہے اس پہ؟ جی جی، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، دوبارہ ریپیٹ کریں کوسچن. میں نے کہا کہ قسمت کیا ہے اور آپ کا اس چیز پہ کتنا یقین ہے کہ قسمت یہ ہے؟ جی فہیم بھائی، قسمت کی جہاں تک بات ہے، قسمت انسان نے خود بنانی بھی ہوتی ہے، اور خدمت جو قسمت ہے وہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے یا وہ ہمیں کیسے ملے گی. جی جی بالکل. اگر سب کچھ قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تو انسان جو اس وقت موجود ہے، جو سب کچھ ورک کر رہا ہے یا جو کچھ اپنی اسٹرگل کر رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہ کرتا. جی بالکل. قسمت انسان کی اسٹرگل کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جی جی لیکن بالکل. میں نے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے. وہ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور ایک سٹیٹمنٹ پاس ہوئی جاتی ہے جب یہ کوئی بات کرے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، کہ جب ہم سڑک کو پاس کرتے ہیں، سڑک سے گزرتے ہیں، تو اپنے دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی آ تو نہیں رہی. جب تو کوئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو ہم نہیں جاتے. اگر ہمیں اس چیز کے اوپر بلیو ہوتا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، جی بالکل. تو پھر ہم ایسا کبھی بھی نہ کرتے. ہم نے اپنی قسمت بنانی بھی ہوتی ہے، ہم نے اپنی قسمت بگاڑنی بھی ہوتی ہے، سنوارنی بھی ہوتی ہے. تو قسمت کا فل ڈیپینڈ ہمارے اوپر ہی کرتا ہے. اگر ہم اپنی قسمت اچھی بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اگر ہم یہ ہوتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، ہاں تو ہم جی. کبھی بھی نہ پڑھتے. ہم اس طرح سے آوارہ بیٹھے رہتے یا فارغ بیٹھے رہتے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی بالکل. اچھا، تقدیر کا تصور کیا ہے آپ کے سامنے؟ جی، تقدیر کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟
میری اذان آ رہی ہے, آئی تھنک وہ ہو جائے تو. جی جی بالکل. جی جی بھائی. تقدیر کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی تقدیر بھی بالکل قسمت کی طرح ہی ہے. جس طرح انسان اپنی قسمت بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے, تو تقدیر بھی وہی ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا, عموماً اب ہماری ڈیلی لائف میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا بس ہو گیا. جی بالکل. تقدیر انسان یہ ہوتا ہے کہ تقدیر اور قسمت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جی جی تقدیر تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, وہ پیٹ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ. جو تقدیر ہمارے بائی چانس جو ہوتی ہے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کام نے ہونا ہے یا اس کام نے اب نہیں ہونا, وہ بس ہو جاتا ہے اس طرح سے. اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بس جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا یا جو اللہ کو منظور تھا وہ جی کام ہو چکا ہے. جی جی. اچھا, بچپن کا آپ کا کوئی ایسا اہم واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ جی بچپن کا جو ویسے تو بچپن میں کچھ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی میموری میں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں, مرتے دم تک رہتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ تھا بچپن کا وہ یہ تھا کہ آئی تھنک یہ 2010 کی بات ہے, جب میں اپنے گاؤں میں تھا اور برسات کا موسم تھا. تو ہمارے ہاں گاؤں میں اس طرح سے ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈز بھی کچے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح سے کافی زیادہ تالاب بھی ہوتے ہیں جی جہاں جی پہ بالکل. پانی اکٹھا ہوتا ہے. تو مجھے جیسے بارش آئی ہوئی تھی, سڑک تھی, وہاں پتہ نہیں تھا کہ بڑا تالاب آ رہا ہے, وہ پانی بالکل ہر طرف پانی پانی تھا. تو میں اپنے سائیکل کے اوپر تھا, تو میں تو جا رہا تھا ایک ترتیب سے, میں نے سمجھا کہ روڈ ہی آگے بھی روڈ ہی ہوگا, جی جی لیکن وہ آگے تالاب تھا, وہ جو کہ اتنا مطلب کافی گہرا تھا کہ ایک انسان فل اس میں آ جاتا تھا. تو میں سائیکل سمیت ہی اس تالاب میں جا گرا. تو اس طرح ہوا, اللہ کو کچھ اس طرح سے منظور تھا کہ ساتھ دو لوگ کھڑے تھے تو جنہوں نے مجھے بچا لیا. اگر وہ نہ ہوتے اس وقت تو شاید آج
میں اس جی وقت آپ بالکل. کے سامنے بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہا ہوتا. جی جی بالکل. اچھا آپ کا فارغ وقت میں کیا مشاغل ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا فارغ وقت میں آپ کا مشاغل کیا ہے؟ فارغ وقت میں ویسے تو انسان کا انسان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے فارغ وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. جی بالکل. تو جو میرا سب سے زیادہ فارغ وقت میں کام کرنا ہے وہ ہے کہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے فارغ وقت میں موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، جی جی لیکن اس طرف میں بہت کم ہی آتا ہوں. میں اپنے فارغ وقت کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہوں کہ کوئی بک پڑھ لی، کوئی جی ہسٹوریکل بک ہو، کوئی پولیٹیکل بک ہو. اگر اس طرف اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم ہے تو کالمز لکھ لیتا ہوں. وہ ایک جی انسان کے کافی مطلب اس کے لیے ریسرچ کرنا پڑتا ہے. پہلے ریسرچ کی، پھر اس کے بعد کالم کو لکھا، پھر ایک مطلب ریڈ کی جسے ہم جی 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 کہتے ہیں کہ مکمل فائنل ریڈنگ کی. تو ایک اچھا انسان کے اس حوالے سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ فارغ وقت میں کبھی گیمز ہو جاتی ہیں، لیکن جی جی گیمز زیادہ کھیلی نہیں جاتی. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی کرکٹ ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ، اس سے زیادہ گیمز بھی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کی نظر میں پاکستانی سماج کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں؟ جی پاکستان کی جو سماج ہے اس کی آج کل مجھے خوبیاں تو کم ہی نظر آتی ہیں، لیکن خامیاں ہمیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. جی میں بالکل. اپنے عموماً جو سرکل ہے یا جو میں لکھتا ہوں اس میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو سماج ہے اس میں جو سب سے بڑی برائی ہے یا ایک برائی آ چکی ہے یا جس میں اضافہ ہوا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اس کا بہت نیگیٹو یوز کیا ہے. تو جس وجہ سے ہم میں جو برائیاں ہیں وہ بہت زیادہ آ چکی ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت سی باتیں جو ہمیں بعد میں جا کے پتہ چلتی تھی جب ہم مکمل ایک بالغ ہو چکے ہوتے تھے. لیکن آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے موبائل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل آ چکے ہیں، ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. جی تو بالکل. اس طرح سے ان کو ان باتوں کا بہت جلدی ہی پتہ چل جاتا ہے، جس وجہ سے جو ان کے مسائل ہیں گھر میں سٹارٹنگ سے ہی جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جو سماج ہے اس میں تو سب سے بڑی جو برائی کی جڑ ہے وہ نیٹ ہے یا سوشل میڈیا میری نظر میں. جی تو جی اس سے کئی آگے برائیاں جنم لیتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اچھائی ہے اب بھی موجود ہے. بہت سی جو رسم و رواج ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، وہ اب بھی موجود ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. جی جو بالکل. کہ سب سے دو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی شادی ہو اس کے اوپر ایک مکمل پراپر طریقے سے کچھ فنکشنز ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ ایک خوبیاں ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں جو اب بھی ہے، لیکن ان جی میں بھی جی جی کافی حد تک کمی آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا موسیقی کے بارے میں آپ کو کیا نقطہ نظر ہے؟ جی موسیقی یقیناً ہر انسان کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، پرائورٹی بھی ہوتی ہے. اب لیکن پرائورٹی ڈفرنٹ بھی ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ موسیقی اپنے وہ جو ایک صوفی موسیقی ہے اس کو پسند کرتے ہیں، جی کچھ لوگ بالکل. ماڈرن موسیقی کو پسند کرتے ہیں جس طرح سے یہ سانگز ہوتے ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو جب بھی میں کوئی لمحات ہر شخص کے اوپر آتے ہیں، کوئی سیڈ لمحات آ گئے یا انسان کچھ زیادہ ایکسائٹڈ جب ہوتے ہیں تو اس وقت انسان موسیقی کا سہارا لیتے ہیں. تو جی موسیقی بالکل. انسان کے مائنڈ کو فریش کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا بہت زیادہ اثر ہماری نوجوان نسل پہ ہو چکا ہے. بہت سے نوجوان لوگ موسیقی سنتے بھی ہیں، جی دیکھتے بھی بالکل ہیں، بالکل. اور اس کے علاوہ ڈل لائف ان کا یہ سارا سیٹ اپ چلتا رہتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. جی آپ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے؟ جی عورت کا مقام تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت ہے جی اس جی کو جو ماں کا مقام ہے، عورت کا جو سب سے بہترین ایک فارم ہے یا ایک شکل اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا وہ ماں ہے، بالکل. اور اسی کے قدموں کے تلے جنت ہے. تو یہاں سے ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا ہمارے اسلام میں کتنا مقام ہے.
لیکن جی بدقسمتی سے ہم لوگ عورت کے جو مقام ہے یا ان کے جو ایک ہونا چاہیے مقام ہم نہیں دیتے، یا ہم ان کے جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہیں کرتے. جی بالکل. لیکن عورت کا اسلام نے اس کو کافی زیادہ مقام دیے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بیان بھی کر دے، اس سے بڑا کوئی عورت کے لیے مقام ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل یہی بات ہے. اچھا، آپ کی خدمات کے ذریعے کتنے لوگ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں، جو آپ نے کالم وغیرہ یہ جو آپ نے کیا ہے؟ یہ تھوڑا جی فہیم بھائی، یہ آپ نے کوشچن ایسا پوچھا ہے کہ جی میں سب سے بہتر کوشچن مجھے اپنے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہی لگا. وہ اس لیے کیونکہ کوئی بھی انسان اگر اس کے پاس کسی بھی چیز کی سکلز ہیں یا وہ سکلز رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے بائی گاڈ دی ہیں، گفٹڈ دی ہیں، تو اس کا یوٹیلائز جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک پراپر وے سے کرنا چاہیے. جی بالکل. اب میں ایک اچھا لکھتا ہوں یا ایک میڈیا والی سائڈ ایک اچھا میری ایک ہے مطلب سیٹ اپ ہے یا ایک اچھا کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ اچھی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان جی کو بھی ہو. اب جو میں نے کالمز لکھے ہیں تو یا لکھتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو، جی اور بالکل. جو کالمز ہوتے ہیں ان میں ایک ایسی سٹوریز ایڈ کی جائیں جس کا دوسرے لوگوں کو جب وہ پڑھیں کچھ نہ کچھ ان کو ریزلٹ اس سے ملے. جی لیکن بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو مجھ سے اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی منم بھائی ہم بھی کالم لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کالم سے کافی انسپائر ہوئے، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں سے آغاز کریں یا کہاں کیسے پبلش ہوں گے ہمارے کالم. تو ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو اس حوالے سے ہیلپ بھی کی جاتی ہے اور ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہے، مطلب اس طرح سے ایک آرگنائزیشن بھی میں نے کام کیا ہے تو لوگوں کی جو مدد کرتی تھی، تو اس حوالے سے میں ان کو لیڈ کر رہا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ باقاعدہ طور پہ ایک اچھے جو اپنا ایک سیٹ اپ ہے وہ رکھا جی. جائے جی تاکہ مجھ سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو اس حوالے سے جو میرے پاس سکلز ہیں. جی جی، کیا بات ہے. اچھا، وہ کون سے کام ہے جو ابھی بھی آپ آگے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں؟ جی فہیم بھائی، جو انسان کی خواہشات ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان کی جو خواب وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. بالکل. ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں خواب دیکھنے چاہیے، ہمیں خواہشات منیمم ہی رکھنی چاہیے. جی اگر ہم اپنی خواہشات کو دیکھنے لگ جائیں گے تو شاید ہم وہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو. ہماری خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. جو ہمارا ایک خواہشات ہم ہر شخص کی ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. جی تو بالکل. اس لیے ہمیں خواب دیکھنے چاہیے. ہم خواب کیونکہ خواب منیمم ہوتے ہیں، جی ان جی. کو ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح سے ہے جو اپنی جو میں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں وہ جی یہ ہے کہ میں ایک سی ایس آفیسر بنوں. سب سے بڑا خواب تو میرا یہ ہے. تو جی، انشاءاللہ اس ماشاء کے اللہ. حوالے سے کوشش ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اسٹرگل بھی ہو رہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو بات ہے جو عموماً میں اس کو فالو بھی کر رہا ہوں یا جو ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہے وہ جرنلزم ہے. جی تو جرنلزم میں اس طرح ہو کہ ایک ٹی وی آپ ایسے کہہ لیں کہ پولیٹیکل اینالسٹ. تو جی. جی میرے بننے کا کافی شوق ہے، میڈیا پہ آنے کا، کافی اسکرین پہ آنے کا شوق ہے. تو اس صحیح. کے لیے انسان اگر کوشش کرے تو کیوں نہیں انسان وہاں تک پہنچ سکتا. جی بالکل، کوشش کرنے سے ہر کام ہی ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کی کامیابی میں جی ازدواجی زندگی کا کیا کردار رہا ہے؟ جی آپ کوشچن ریپیٹ کریں. میں نے کہا آپ کی کامیابیوں میں ازدواجی زندگی کا کیا کردار رہا ہے؟ جی فہیم بھائی، انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے یا انسان کی جو ناکامی ہوتی ہے جی وہ جی. کبھی بھی انڈیویجولی نہیں ہوتی. اگر انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے انسان کے آس پاس سرکل ہوتا ہے جو انسان کی کامیابیوں کا باعث بنتا ہے. جی اور بالکل. اسی سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو آپ کی ناکامیوں کا بھی سبب بنتے ہیں. جی اگر آپ کو گائیڈنس اچھی ملتی رہے، اگر آپ کی کمپنی اچھی ملتی رہے آپ کو، اگر آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کرتے رہے تو یقیناً آپ
کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کو ملیں گی. لیکن اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہوگی, اگر آپ کو کمپنی سپورٹ نہیں کرے گی, مس گائڈ کرے گی, تو یقیناً آپ ناکام ہی ہوں گے. تو اس لیے جی انسان کی جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں یا ناکامی ہوتی ہیں, تو انسان اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. وہ یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ انسان کے جو سرکل ہوتا ہے اس کا کافی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اگر میں اپنی کامیابیوں کی بات کروں تو ہر انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے, تو جس طرح میں نے پہلے بولا کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. جی میری بالکل. کامیابیوں کے پیچھے میرے والدین کا کافی اثر ہے, ان کا اثر میرے اوپر پڑا. کچھ ایسے دوست آئے لائف میں جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا بہتر طریقے سے. جرنلزم میں میرے کچھ دوست آئے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا یا سیکھ رہا ہوں, ابھی سلسلہ یہ جاری ہے. تو یہ ایک ناکامیوں کی فہرست ہے, جی سوری بالکل. کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اگر جی ناکامیوں کی بات کی جائے تو ناکامیاں بھی آتی ہیں, آئی بھی ہوں گی, آئیں گی بھی. تو جو بہت سے ہمارے جو میرا سرکل ہے, کچھ میں ذمہ دار ہوا ان کا, کچھ مجھے مس گائیڈ کیا گیا. تو اس طرح یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے انسان کیونکہ انسان وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان سیکھتا ہے. انسان جی کبھی بھی بالکل. ہمیشہ انسان طالب علم ہی رہتا ہے. جی جی تو ایک طالب علمی کا سلسلہ ہے جو آخر تک رہے گا. تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا, بہت کچھ برداشت کرنے کو بھی ملے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, پاکستان میں کس طرح کا نظام حکومت چاہتے ہیں آپ؟ جی فہیم بھائی, جو سب سے بڑا ایک اچھا ایک نظام, ایک سسٹم آف گورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے جی جی تو میرا یہی خیال ہے کہ دنیا میں جس وقت سب سے کامیاب نظام ہوا ہے یا پاکستان میں جو سب سے کامیاب ہو سکتا ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, مطلب جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں. جی بالکل. وہ اس لیے کیونکہ جہاں پہ میکسیمم نیشنز ہوں, جیسے ہمارے پاکستان میں پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بہت سی اقوام رہتی ہیں. تو یہاں پہ ہر بندے کا انڈیویجولی ووٹ ہونا چاہیے, ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ووٹ دینے میں, تاکہ جی اس کی بالکل بالکل. مرضی سے حکومت آ سکے. جی جو جی میکسیمم لوگ چاہتے ہیں وہی آئے. اب پاکستان ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم نے ان کا جو بیسک رائٹس تھے وہ نہیں دیے. جی اگر ہم بالکل. وہ ان کو دے دیتے, پاکستان میں ایک پیور ڈیموکریسی ہوتی, تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی. جی لیکن جی انفارچونیٹلی ہم نے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے, ہم نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو گیا. تو سب سے بڑا ایک اچھا نظام گورنمنٹ ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو بہتر بنانا ہے. اگر وہ ہم اس وقت جس حال میں ہیں یا ہم ترقی نہیں کر پا رہے یا ہم نے ترقی نہیں کی, جی جی تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو فالو ہی نہیں کیا. جی بالکل. اچھا, پاکستان میں غربت اور ناانصافی اور جو دیگر ابھی مسائل چل رہے ہیں, آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی, جو اسٹیٹ ہوتی ہے, کوئی بھی ایک جو کنٹری ہوتا ہے, اس کا جو سب سے بڑا رسپانسیبل ہوتا ہے وہ امیر ریاست ہوتا ہے. مطلب اگر پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو یہاں پہ پرائم منسٹر ہوگا. اگر جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح ہوتا ہے, ایک پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے اور ایک پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے, پرائم منسٹر والا جس کو ہم کہتے ہیں. جی بالکل. تو پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر مطلب اس کا وہ سب سے بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. جی جی تو وہی سب سے بڑا رسپانسیبل ہوتا ہے, جس کو ہم ایک پورا ایک سرکل جس نے سنبھالنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. اگر ایک ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ ایک اچھا آ جائے, ہم اچھا مل جائے, تو جی جی یقیناً ہماری قسمت بدل سکتی ہے, ہم بہت سے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. ہم جس طرح دیکھیں کہ ترکی, رجب طیب اردوغان وہاں پہ آیا. اب یہ نہیں کہ ترکی کی جو نیشنز تھی وہ بہت اچھی تھی یا وہ بہت اچھے لوگ تھے, وہ بہت اچھے, ان کے جو ایک سسٹم بہت اچھا تھا. وہاں پہ ایک شخص نے آ کے پورے سسٹم کو بدل دیا, پوری نیشن کو بدل دیا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اس طرح پاکستان میں بھی اگر ایک اچھا لیڈر آ جائے, ایک اچھا رہنما آ جائے, تو یقیناً ہم بدل سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عوام بہتر ہو جائے تو حکمران بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن عوام بہت سی مثالیں ایسی بھی موجود ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ترکی کا ایگزامپل دی ہے. جی ہم جی قرآن کی آیت کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے کہ جس طرح کا حکمران ہوگا اسی طرح کی عوام ہوگی، یا جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران ہوگا. تو جی ہمیں بالکل خود کو بھی بدلنا چاہیے. ہمیں خود کو بھی بہت سی جگہوں پہ ہم جہاں پہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم نہیں بدلتے. ہم اگر انڈیویجولی خود کو بدل دیں تو آٹومیٹیکلی ملک بدل جائے گا. لیکن اگر عوام نہیں بدل رہی، اگر عوام ایک طریقے سے رعایا اپنی رسپانسبلٹیز اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، تو وہ ایک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جس طرح کا بھی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے عوام کو بدلنا، عوام کی خواہشات کی تکمیل کرنا، جی یا بالکل ایک جو بالکل ملک ہے اس کی جو سسٹم ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا. جی. اچھا منیم بھائی، قائلین کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ جی، میں جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا دوست احباب ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس یا جرنلسٹ، میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کے پاس ووٹ ہے نا، ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے. جی بالکل. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک ووٹ کی پرچی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہماری کیا قسمت بدل دے گی. جی جی اگر ہر شخص اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، اپنا واقعی جو وہ چاہتا ہے کہ ہاں یہ میری قسمت بدل سکتا ہے میرا حکمران، تو ہم اس کو ووٹ کریں. ہم ووٹ لازمی کریں. یہ نہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، ہم ووٹ لازمی کریں اور اس کو کریں جو ہماری قسمت کو بدل دے، یا جس کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. جی تو ہمیں بالکل. ووٹ ہر حال میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جی تو ووٹ کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ووٹ بہت بڑی طاقت ہے. جی چلے ٹھیک ہے منیم بھائی، بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا وقت دیا. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے اور ترقی کی طرف آپ رواں دواں ہو جائیں. جی فہیم بھائی، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں میں اپنی دل کی باتیں کچھ جو ہے اپنے ایکسپیرینس وہ اپنے ناظرین کے سامنے بیان کر سکوں. جی بہت شکریہ. تھینک یو بھائی. اوکے، اللہ حافظ.